تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ منبر نور پر جلوہ بار علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، آج کا یہ پروگرام باموقع شادی خانہ آبادی رچایا اور بسایا گیا، اور ہم مسلمانوں کے گھروں میں چاہے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، میلاد شریف کا پروگرام جو ہے رچاتے ہیں، سجاتے ہیں، بساتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں کیا جاتا؟ کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ضرور ہوگی، کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے آج نیا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے بھی اس طریقے کو اپنایا ہے، اس طریقے کو اپنایا ہے کہ جب گھر پر کوئی خوشی کا موقع ہوتا تھا یا غمی کا موقع ہوتا تھا تو وہ میلاد شریف کی محفل جو ہے رچاتے تھے، سجاتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سب سے آسان بات اور سب سے اہم بات، میلاد شریف رچانے کا سب سے اہم مقصد جو ہوتا ہے، یعنی جو محفل میلاد ہوتی ہے یا کوئی بھی دینی جو پروگرام ہوتا ہے، اس کا سب سے اہم مقصد یہی ہوتا ہے کہ قوم تک جو ہے علم دین پہنچے، قوم تک علم دین پہنچے۔ ہم اور آپ یہاں پر جو جمع ہوئے، اس لیے جمع ہوئے، اسی لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا، حدیث پاک بیان ہوگی، قرآن مجید کی تلاوت ہوگی۔ یہ سب چیزیں جو ہے ہم اور آپ سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ چیز آج زمانے سے ہم اور آپ کے بیچ چلی آ رہی ہے، مگر ہم اور آپ علم دین سے دور نظر آتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر اس میں راز کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس پر غور نہیں کیا میرے مسلمان بھائیوں؟ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ جب ہم محفل پاک میں بیٹھتے ہیں، بیٹھے تو ضرور ہوتے ہیں
مگر جو ہمارا دماغ ہوتا ہے، جو ہمارا دل ہوتا ہے، وہ محفل پاک میں نہیں ہوتا، وہ محفل پاک میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہم رسمن جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، سیکھنے کی نیت سے نہیں بیٹھتے، سیکھنے کی نیت سے نہیں بیٹھتے ہیں۔ جب تک آپ سیکھنے کی نیت سے نہیں بیٹھیں گے تب تک آپ جو ہے ہزاروں محفلوں میں بیٹھ جائے مگر آپ کو جو ہے ایک مسئلہ یاد نہیں ہوگا، آپ کو ایک مسئلہ نہیں یاد ہوگا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیشہ جو ہے دینی پروگراموں میں، محفل میلاد میں سیکھنے کی نیت سے آنا چاہیے اور دل میں یہ جذبہ رکھنا چاہیے کہ میں جو سیکھوں گا اس پر عمل کروں گا اور عمل کر کے جو ہے دوسروں تک اس بات کو پہنچاؤں گا، اس بات کو پہنچاؤں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب آپ اس نیت سے محفل پاک میں بیٹھیں گے تو آپ کا بیٹھنا جو ہے یہ بھی ثواب میں لکھا جائے گا اور جو آپ سنیں گے وہ بھی ثواب میں لکھا جائے گا اور جو آپ عمل کریں گے اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے اس بات کو جو ہے کسی اور تک پہنچایا تو یہ پہنچانے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اچھی اچھی نیت کے ساتھ جو ہے چند منٹ آپ باغور میری بات کو ضرور سنیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور میری یہ بات جو ہے دور تک پہنچ کر اور کچھ لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے جو ہے روئے زمین پر ایک ایسی شخصیت کو بھیجا، ایک ایسی ذات کو بھیجا جو ہر انسان کے لیے آئیڈیل ہے، جو ہر انسان کے لیے آئیڈیل ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے یتیم ہو، چاہے مسکین ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہ ذات جو ہے، وہ شخصیت جو ہے ہر انسان کے لیے آئیڈیل ہے، ہر انسان کے لیے آئیڈیل ہے۔ اس شخصیت کا نام جو ہے، اس ذات کا نام جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات کو جو ہے ہر شخص کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، ہر شخص کے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ اب انسان کی زندگی میں چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غمی کا موقع ہو، اب ہر انسان کو جو ہے اگر کسی کی تقلید کرنی ہے، اگر کسی کو اپنا آئیڈیل کسی معاملے میں بنانا ہے تو میرے آقا کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ سب سے بہترین آئیڈیل ہے، سب سے بہترین نمونہ ہے، سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرا یہ جو محبوب ہے، میرا یہ جو محبوب ہے، جو آمینہ کا لال ہے، یہ تمہارے لیے جو ہے اس کی سیرت جو ہے، اس کی زندگی جو ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ بتایا کہ میرے محبوب کی سیرت بہترین نمونہ ہے، وہیں پر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان جب کسی دوسرے انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ کامیابی کی منزل کی طرف جا رہا ہے،
وہ کامیابی کی منزل کی طرف جا رہا ہے تو دوسرا انسان جو ہے اس کی تقلید کرنے لگتا ہے، اس کی نقل کرنے لگتا ہے، اس کے جیسا اپنا کاروبار بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی بزنس مین ہوتا ہے، کوئی دکان والا آدمی ہوتا ہے، تو فلاں کی دکان پر گراہک کو دیکھ کر وہ اپنی دکان بھی اسی طریقے سے بنانے کی کوشش کرتا ہے، اسی سامان کو لا کر دکان میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان جو ہے وہ سامنے والے انسان کو آئیڈیل بنا رہا ہے، اس کی نقل کر رہا ہے، اس کی تقلید کر رہا ہے۔ تو انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان جو ہے جس معاملے میں ہوتا ہے، جس لائن میں ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، وہ اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو حکم دیا کہ میرے محبوب کو تم جو ہے اپنا آئیڈیل بناؤ، تم اپنا آئیڈیل بناؤ۔ کس لیے؟ نجات حاصل کرنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر تم دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، اگر تم آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں نجات کا پروانہ چاہتے ہو، اگر تم آخرت میں نجات کا پروانہ چاہتے ہو، تو میرے محبوب کی سیرت کو اپنا آئیڈیل بنا لو، میرے محبوب کو اپنا آئیڈیل بنا لو، میرے محبوب کی اتباع کرنے لگو، میرے محبوب کی اطاعت کرنے لگو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی اگر تم نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی، اگر تم نے میرے محبوب کی پیروی کر لی، تو میرا رب فرماتا ہے میں بھی تم کو اپنا محبوب بنا لوں گا، میں بھی تم کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کو راضی کرنا ہے تو رسول اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا ہوگا، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اپنے آقا کو اگر راضی کرنا ہے تو اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ میرے آقا اس شخص سے راضی ہو جاتے ہیں جو بھی شخص جو ہے میرے آقا کی سنت پر عمل کرنے لگتا ہے، جو بھی میرے آقا کی سنت پر عمل کرنے لگتا ہے، میرے آقا اس سے راضی ہو جاتے ہیں، میرے آقا اس کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ بلکہ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اگر راضی کرنا ہے، اگر تم کو دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہوگا۔ اور راضی کرنے کا بہت ہی آسان نسخہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا جائے، رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا اپنی سنت پر جب کوئی، میرے آقا کی سنت پر جب کوئی عمل کرتا ہے تو میرے آقا کتنا خوش ہوتے ہیں، میرے آقا کتنا راضی ہوتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایک واقعہ جو ہے کتابوں میں ملتا ہے، ایک ایسے نوجوان کا واقعہ ہے کہ جس نے ابھی جو ہے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، جس نے ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، مگر اس کی سوچ کو جو ہے سلام میں کرتا ہوں کہ اس نے جو ہے ایسی سوچ پیدا کی اپنے اندر کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، یعنی جشن عید میلاد النبی پوری دنیا منا رہی ہے، مگر اس کی سوچ دیکھو، اس کے دماغ کو سلام کرو
کہ اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ لوگ جھنڈا لگا کر، لوگ نعت شریف پڑھ کر، لوگ نعرہ لگا کر آج نبی کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، مگر میں آج اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے اپنے آقا کی کسی سنت پر جو ہے عمل کروں گا۔ اب وہ عمل کرنے کے جذبے میں ایک عالم دین کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ کو کوئی ایسی سنت بتائی جائے کہ جس سے میرے آقا جو ہے راضی ہو جائے اور میں اس سنت پر عمل کر لے جاؤں۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ اے نوجوان، اگر تو اپنے آقا کو راضی کرنا چاہتا ہے تو میرے آقا کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ میرے آقا جو ہے کمزوروں کے بوجھ کو اٹھا کر اس کمزور کی منزل تک جو ہے پہنچا دیا کرتے تھے۔ یعنی جو کمزور ہوتا تھا، بوجھ لے کر نہیں چل سکتا تھا، میرے آقا بوجھ کو اپنے سر پر رکھ لیا کرتے تھے اور منزل تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ جب اس عالم دین سے اس نوجوان نے یہ بات سنی کہ میرے آقا کی یہ سنت مبارکہ ہے، میرے آقا اس کام کو کیا کرتے تھے، کمزوروں کی مدد کیا کرتے تھے، مزدور بن کر یعنی ہیلپ کرنے کے لیے میرے آقا کمزوروں کے سامانوں کو اٹھایا کرتے تھے اور منزل تک پہنچایا کرتے تھے۔ اب وہ نوجوان جو ہے ایک جو ہے اسٹیشن پر ٹرین جہاں پر رکتی ہے وہاں پر پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد جو ہے جیسے ہی ٹرین رکتی ہے وہ لڑکا جو ہے ٹرین کے قریب جاتا ہے، وہ نوجوان، اور ایک ضعیفہ ٹرین سے نکلتی ہے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک بھاری وزندار جو ہے سامان تھا۔ اس نے کہا کہ اے امی جان، اے ضعیفہ، آپ اپنا سامان مجھ کو دے دے، میں آپ کی منزل تک جو ہے آپ کے سامان کو حفاظت کے ساتھ پہنچا دوں گا۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، یہ زمانہ وہ زمانہ تو تھا نہیں۔ آج کوئی بھی انسان جو ہے کسی کو اپنا سامان دینے کے لیے 10 مرتبہ سوچتا ہے۔ اس ضعیفہ نے بار بار انکار کیا، کہا کہ نہیں، نہ میں تجھ کو پہچانتی ہوں، نہ میں تیرے بارے میں کچھ جانتی ہوں، اس لیے میں ہرگز جو ہے اپنا سامان تیرے حوالے نہیں کر سکتی۔ مگر وہ نوجوان بار بار اصرار کرتا رہا، ضد کرتا رہا۔ تو اس ضعیفہ نے کہا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں بار بار اصرار کر رہا ہے، بار بار کیوں اپنی بات کو پیش کر رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اے ضعیفہ، اے امی جان، میں آج اپنے آقا کی ایک سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ میرے آقا کمزوروں کے سامانوں کو اٹھا کر منزل تک پہنچایا کرتے تھے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، وہ ضعیفہ جو تھی وہ عیسائی تھی، کرسچن تھی۔ وہ ضعیفہ جو تھی، جب اس نے یہ سنا کہ یہ نوجوان اس کے اندر نبی سے اس قدر عشق ہے، اس قدر الفت ہے، اس قدر محبت ہے کہ یہ نبی کی ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنی جوانی کا لحاظ نہیں کرتا، اپنے بازوؤں کی طاقت کا لحاظ نہیں کرتا، بار بار مجھ سے اصرار کر رہا ہے۔ اس ضعیفہ نے اپنے سامان کو تو دے دیا، مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، کیونکہ ہم اور آپ کی زندگی جو ہے میرے آقا کی سیرت مبارکہ کی ترجمان ہے۔ اگر ہم اور آپ آج عمل کریں گے تو دنیا دیکھ کر یہ کہے گی کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ غلام نبی ہے۔ اگر ہم نبی کی سنت پر عمل نہیں کریں گے تو کوئی بھی ہم کو پہچان نہیں پائے گا، کیونکہ ہم نے اپنی پہچان کو جو ہے چھپا رکھا ہے۔ جب ہم نبی کی سنت پر عمل کر کے نبی جیسا لباس پہنیں گے، نبی جیسا چہرہ اپنا بنائیں گے، یعنی چہرے پر داڑھی سجائیں گے، ٹوپی لگائیں گے، سنت کے مطابق لباس پہنیں گے، تو ہر دیکھنے والا شخص یہ جان جائے گا کہ یہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب اس نوجوان نے جو ہے اس ضعیفہ کے سامان کو منزل تک پہنچا دیا، اب دونوں کے درمیان جو ہے بات ہوئی، نمبر، موبائل نمبر اور جو بھی تھا وہ لے لیا ایک دوسرے نے۔ جب 6 مہینہ گزر گیا، جب 6 مہینہ گزر گیا
وہی ضعیفہ جو ہے اس نوجوان کے پاس فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے نوجوان تو مجھ کو پہچانتا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں۔ تو اس نے اپنے بارے میں پورا بتایا اور بتانے کے بعد کہا کہ اے نوجوان، جب سے تو نے یہ بات میرے کان میں ڈالی ہے کہ میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ کمزوروں کے سامان کو اٹھا کر منزل تک پہنچایا کرتے تھے، تب سے جو ہے میں نے سیرت نبوی یعنی سیرت مصطفیٰ کو پڑھنا شروع کیا ہے۔ 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا ہے، روز جو ہے میں سیرت مصطفیٰ کو پڑھتا ہوں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ میں ایک الگ لذت محسوس کرتی ہوں، یعنی روز وہ پڑھتی ہے، اس کو روز ایک الگ لذت ملتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب اس نوجوان نے ایسی سیرت کا مظاہرہ کیا، اپنے کردار کو دکھایا، تو وہ ضعیفہ جو ہے اسلام کی طرف راغب ہو گئی، وہ ضعیفہ ہمارے نبی کی سیرت پڑھنے والی ہو گئی۔ مگر ہم اور آپ اتنے محروم ہیں کہ ہمارے سر کے بال پک چکے ہیں، ہمارے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، مگر ہم کو جو ہے آج تک فرصت نہیں ملی کہ ہم اپنے نبی کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھ سکیں۔ کلمہ پڑھنے کا دعویٰ ضرور ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ ضرور ہے، مگر ہماری زندگی میں یہ انقلاب کب آئے گا کہ ہماری دوستی جو ہے کتابوں سے ہوگی؟ ہماری دوستی کتابوں سے ہوگی۔ جب ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا تو ہم دنیا کی لاکھ کتابیں پڑھ ڈالے، ساری کتابیں بیکار ہے، کیونکہ جب ہم نے کلمہ پڑھنے والے کی سیرت کو نہیں جانا تو کچھ بھی نہیں جانا، کچھ بھی نہیں جانا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنے گھروں میں نبی کی سیرت پر جو ہے کوئی نہ کوئی کتاب ضرور رکھے، خود بھی پڑھے، اپنے بچوں کو بھی پڑھ کر سنائے، اور خود بھی عمل کرے اور اپنے بچوں کو بھی عمل کرنے کی تاکید کرے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ یہ گارجین جو گھر کا مالک ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ خود بھی جہنم کے آگ سے بچو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے والدین، اے ذمہ دار، اے حاکم، تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہم اپنے گھر میں ایک دینی ماحول بنائیں گے تب ہمارے گھر میں جو ہے انقلاب آئے گا، تب ہمارے گھر میں آنے والی جو اولاد ہوگی وہ نیک ہوگی، صالح ہوگی۔ جب ہم اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں گے تب ہمارے گھر میں جو ہے رحمتوں کا نزول ہوگا، تب ہمارے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے تو اللہ ہم کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا، اللہ ہم کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ اور جب ہم نماز سے بھی دور ہوں گے، تلاوت سے بھی دور ہوں گے، تو ہمارے گھر میں فاقہ کیوں نہیں آئے گا، پریشانی کیوں نہیں آئے گی، مصیبت کیوں نہیں آئے گی؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر تم مصیبت سے بھی چھٹکارا چاہتے ہو، پریشانی سے بھی چھٹکارا چاہتے ہو، تو اپنے آقا کی سیرت کو آئیڈیل بنا لو اور سنت نبوی پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اور یہ نکاح جو ہے یہ بھی میرے آقا کی ایک سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ایک سنت ادا کرنے کے لیے مسلمان آج کا ہزاروں خرافات کر ڈالتا ہے۔ ایک سنت ادا کرنے کے لیے ہزاروں خرافات مسلمان کر ڈالتا ہے، ناچ گانا ڈی جے اور تمام جو خرافاتیں ہیں ہمارے گھروں میں
یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ نہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں سوچو، نام تو ہم یہ لیتے ہیں کہ ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں، نکاح کو آپ نے معمولی سمجھ لیا۔ یہ نکاح جو ہے اور دھرموں کی طرح نہیں ہے کہ جیسے اور دھرموں میں اور مذہبوں میں نکاح صرف ایک رسم ہے، نہیں میرے مسلمان بھائیوں، یہ لفظ نکاح جو ہے اتنا مقدس ہے، اتنا پوتر ہے کہ اسلام نے جو ہے اس کو عبادت کا مقام عطا فرمایا ہے، اس کو اسلام نے عبادت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ سنت مبارکہ جو ہے بہت ہی پاکیزگی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، بہت ہی صاف ستھرے انداز میں ادا ہو۔ جتنے بھی صاف ستھرے انداز میں آپ اس کو ادا کریں گے، اس کے اندر جو ہے اتنی ہی زیادہ برکت آئے گی۔ یعنی جتنی آسانی کے ساتھ آپ نکاح کے پروگرام کو کریں گے، اتنا ہی زیادہ جو ہے آپ رحمتوں کی بارش میں آ جائیں گے، رحمتوں کے قریب ہو جائیں گے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جیسے آج کا مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ جب تک میں اپنے پیر پر کھڑا نہ ہو جاؤں تب تک نکاح نہیں کر سکتا، یہ لوگوں کا ایک خیال بن چکا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ خیال جو ہے یہ غلط ہے، بلکہ میرے پروردگار عالم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم اگر فقیر ہو نکاح کرو، میں اپنے فضل سے جو ہے تم کو مالدار کر دوں گا۔ اب یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ میں تم کو مالدار کروں گا اپنے فضل سے، تم نکاح کرو۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، یہ نکاح معلوم کیا ہوا؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ یعنی جب بیوی آتی ہے تو گھر میں رزق لے کر آتی ہے، بیوی جب آتی ہے، دلہن جب آتی ہے تو رزق لے کر آتی ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب دلہن اپنے گھر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے شوہر کے لیے 10 رزق کے دروازے کھول دیتا۔ یعنی دلہن آپ کے گھر میں آئی، اللہ تعالیٰ نے اس دلہن کے شوہر کے لیے رزق کے 10 دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جب دلہن پہلی مرتبہ گھر کے اندر آئے تو اس کے پیروں کو دھو کر جو ہے یعنی جو غسالہ ہے، جو دھون ہے، اس کو گھروں کے چاروں کونوں میں ڈالنا چاہیے، یعنی گھر کے چاروں کونے میں ڈال دینا چاہیے۔ اس سے جو ہے تمہارے گھر میں برکت آئے گی، اس سے تمہارے گھر میں برکت آئے گی۔ مگر یہ رسم ہمارے گھر میں نہیں ہے، یہ چیز ہمارے گھر میں نہیں، بلکہ جب دلہن آتی ہے تو دنیا بھر کے خرافات لوگ کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے تب تک ہمارے حالات نہیں بدل سکتے، جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے تب تک ہمارے حالات نہیں بدل سکتے۔ آج جو ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہم اور آپ ہی اس ظلم و ستم کے شکار جو ہو رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، ہم اور آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے پہلے ہم کو خود کو بدلنا ہوگا، اپنے آقا کی سیرت مبارکہ کو اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا اور سنت مبارکہ پر عمل کر کے جو ہے خود کو بدل کر دیندار بننا ہوگا، نیک بننا ہوگا، پرہیزگار بننا ہوگا۔ اور میرے آقا نے جو نکاح کا ایک تصور دیا ہے یعنی طریقہ دیا ہے، اس طریقے پر جب ہم نکاح کی محفلوں کو کرنے لگیں گے تو نہ ہمارے گھروں میں کوئی بچی بوڑھی ہوگی، نہ کوئی غریب جو ہے پھانسی لگا کر مرے گا، نہ کوئی غریب پھانسی لگا کر مرے گا، اور نہ کسی کے گھر میں جو ہے کوئی بچی بوڑھی ہوگی جہیز کے بنا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، بہت سارے ایسے گھر آپ کو مل جائیں گے کہ جن گھروں میں شادی اس لیے نہیں ہو پا رہی ہے کہ ان کے پاس جو ہے جہیز کے سامان نہیں، ان کے پاس جہیز کے سامان نہیں ہے۔ میرے آقا نے تو فرمایا تھا کہ نکاح کو اتنا آسان کرو، اتنا آسان کرو، زنا مشکل ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا
کہ نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، مگر آج الٹا ہو گیا ہے کہ زنا آسان ہو گیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا۔ زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ جو ہے سیرت نبوی پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک آخری واقعہ میں سنا کر اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کس طریقے سے نکاح کرتے تھے۔ حضرت شاہ کرمان رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، جو کرمان کے بادشاہ بھی تھے، اور آپ بہت بڑے ولی بھی تھے۔ آپ جو ہے ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف لے گئے، تو تشریف لے جانے کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت میں مست ہے۔ مسجد کے اندر ایک نوجوان ہے جو اللہ کی عبادت میں مست ہے، مغرب میں بھی آتا ہے، عشاء میں بھی آتا ہے، فجر میں بھی آتا ہے، یعنی 5 وقتہ نمازوں میں وہ مسجد کے اندر آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتا ہے، اور عبادت جو ہے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ایک دن جو ہے حضرت شاہ کرمان رحمت اللہ علیہ نے پوچھ لیا کہ اے نوجوان، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں مسافر آدمی ہوں، چند دنوں کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ تیرا نکاح جو ہے ہو چکا ہے، تیری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھ جیسے غریب مسافر آدمی کے ساتھ کون نکاح کرے گا؟ میرے پاس تو رہنے کے لیے خود کا مکان بھی نہیں ہے، پھر میں ایک مسافر آدمی ہوں، شہر سے باہر جو ہے خیمہ لگا کر اپنی زندگی کے ایام کو گزار رہا ہوں۔ تو حضرت شاہ کرمان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تو نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جا تو میں اپنی بیٹی جو ہے تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ اب وہ شخص جو ہے ابھی تک یہ تو نہیں جانتا کہ یہ وقت کے بادشاہ ہے جو بہت بڑے ولی کامل ہے، مگر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی مرضی یہی ہے تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، 2 شخص میں بات ہوئی، اور بات ہونے کے بعد یہ اللہ کے ولی اپنے گھر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اپنی بیٹی سے کہا کہ میں نے فلاں شخص کے ساتھ تیرا نکاح جو ہے طے کر دیا ہے، تیری کیا مرضی ہے؟ اب یہاں پر بھی دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے اسلاف جو تھے وہ اپنی بچیوں سے رائے ضرور لیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ زبردستی جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے نکاح کر دیتے تھے، نہیں، پہلے اپنی بچیوں سے جو ہے رائے لیتے تھے کہ ان کی مرضی کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ طریقہ بھی اپنانا چاہیے کہ کم سے کم جو ہے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے، اپنی بچی سے رائے ضرور لے لینا چاہیے۔ تو جب دونوں میں یہ بات ہو گئی، اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، بات ہوئی یہاں تک کہ صبح ہوئی، صبح میں نکاح ہو جاتا ہے اور شام میں رخصتی ہو جاتی ہے۔ اب یہ کی بچی جو عالی شان محل میں پرورش پا رکھی تھی، یہ وہی بچی ہے جس نے عالی شان محل میں پرورش پائی ہے، مگر اب یہی بچی اس محل سے رخصت ہو کر ایک خیمے میں جا رہی ہے، ایک سامیانے میں جا رہی ہے۔ اب وہ بچی جب رخصت ہو کر وہاں پر جاتی ہے تو اس نے کیا دیکھا کہ اس خیمے کے اندر جو ہے ایک مٹی کا سراہی ہے اور اس میں پانی ہے، اور وہاں پر ایک گلاس ہے، اور گلاس کے پاس ہی روٹی کا آدھا ٹکڑا جو ہے موجود ہے۔ اب وہ بیوی جو تھی، وہ بچی جو اللہ کے ولی کی بچی تھی، جس کی تربیت جو ہے اللہ کے ولی نے کی تھی، اس نے فوراً جو ہے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ روٹی جو ہے کیوں گھر کے اندر موجود ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ میرے والد صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ میں تمہارا نکاح جو ہے ایسے شخص کے ساتھ کر رہا ہوں جو ولی ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے۔ آخر یہ روٹی کا آدھا ٹکڑا جو ہے کیوں یہاں پر موجود ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے آدھی روٹی کا ٹکڑا کھایا تھا اور آدھا ٹکڑا جو ہے میں نے کل کے لیے رکھ لیا ہے۔ جب اتنا سننا تھا
کہ وہ بچی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس گھر میں ہرگز جو ہے نہیں رہ سکتی، میں اس گھر میں ہرگز نہیں رہ سکتی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آخر وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ میں نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ کہاں محلوں میں رہنے والی کہاں اس خیمے میں رہے گی۔ اب اس بچی نے جب دیکھا کہ میرا جو شوہر ہے اس کا جو خیال ہے وہ دوسری طرف جا رہا ہے، تو اس بچی نے کہا کہ میرے والد نے کہا تھا کہ تیرا شوہر جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہے، اور میں اس کا جو ہے الٹا دیکھ رہی ہوں کہ آپ تو آدھی روٹی کل کے لیے رکھ رکھے ہیں۔ ارے جو رب زندگی دے سکتا ہے وہ رب کل کیا روٹی نہیں دے سکتا؟ جو رب آج پانی پلا سکتا ہے کیا وہ کل روٹی نہیں دے سکتا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کی سوچ ایسی ہوا کرتی تھی تو کبھی کبھی جو ہے ایسی ماؤں کی بطن سے غوث اعظم پیدا ہوا کرتے تھے، کبھی خواجہ غریب نواز پیدا ہوا کرتے تھے۔ مگر جب سے ہماری ماں اور بہنوں نے میرے آقا کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تعلیم اسلام کو طاق میں رکھ دیا، تب سے غلام غوث پیدا ہونا تو دور کی بات ہے، آج جو ہے وفادار بیٹا نہیں ہمارے گھر میں ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے کرموں کی سزا ہے کہ ہم کو جو ہے نیک اور صالح بیٹا نہیں مل رہا ہے۔ اگر نیک اور صالح بیٹا چاہیے تو پہلے ہم کو جو ہے اپنی سیرت کو سنوارنا ہوگا، اپنی زندگی کو سنوارنا ہوگا، تب ہماری آنے والی اولاد جو ہوگی وہ بھی نیک ہوگی، صالح ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔